الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جتنی خواتین سننے کے لیے آئی ہیں ان سے درخواست ہے کہ پوری توجہ سے سنیں، مشکل سے وقت ملتا ہے اس کو ضائع نہ کریں، باتوں میں بچوں میں ساری چیزوں سے ہٹ کٹ کر متوجہ ہو، عمل کی نیت سے سنیں اور یہاں سے چند چیزوں کا عزم لے کر جائیں۔ اللہ، ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا۔ ذرا اندازہ لگائے بادشاہ اور اس کا محل، اس کی کیا شان ہوگی، کیا شوکت ہوگی، وہ کتنا عظیم الشان ہوگا۔ جب محل بن کے تیار ہو گیا تو بادشاہ نے اعلان کرایا کہ میں نے بہت محنت سے بڑی قربانیوں کے ساتھ بہت بڑی رقم خرچ کر کے ایک محل بنایا ہے، اس محل میں اگر کسی کو کوئی عیب نظر آتا ہو تو بتائیں، عام اعلان ہے۔ اب لوگ امٹ آئے، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، کہ بادشاہ کا محل، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ اب ہزاروں سینکڑوں لوگ آئیں، جو آتا وہ اس کی تعریف کر کے جاتا کہ ایسا محل تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، بڑا شاندار محل ہے، اس میں کہیں سے کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ بھیڑ لگی ہوئی تھی، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے۔ سننا ذرا، ٹھیک اسی وقت ایک اللہ والے کا گزر وہاں سے ہوا۔ کتنا فرق ہوتا ہے دیکھنے میں، سننے میں، کرنے میں، ایک عام آدمی کے اور ایک اللہ والے کے۔ جس کے دل میں اللہ آ جاتے ہیں، قسم خدا کی، پھر وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، پھر کسی کے سامنے وہ دبتا نہیں ہے، پھر کسی کے سامنے وہ جھکتا نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ آ جائے، سبحان اللہ، پھر اس کو اور کیا چاہیے۔ سارے لوگ اس محل کو دیکھ رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں۔ ایک اللہ والے کا گزر ہوا، انہوں نے اس پہ نظر ڈالی کہ کیا بات ہے بھائی، کیوں بھیڑ لگی ہوئی ہے؟
تو لوگوں نے بتایا بادشاہ سلامت نے محل بنایا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ اگر اس میں کسی کو کوئی عیب نظر آئے تو بتائیں۔ اب دیکھنے والوں کو کوئی عیب نظر نہیں آتا، سب تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو ان اللہ والوں نے کہا اوہو، آپ کو اس میں عیب نظر نہیں آتا؟ مجھے تو اس میں دو عیب نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو اس میں 2 عیب نظر آ رہے ہیں اور آپ کو عیب نظر نہیں آتا۔ تو لوگ انہی اللہ والے کو کہنے لگے کہاں سے آ گئے پتہ نہیں، اس میں بھلا کون سا عیب ہے تمہیں جو نظر آ رہا ہے؟ اور اگر واقعتاً آپ کو اس میں عیب نظر آ رہا ہے تو چلے بادشاہ کے سامنے جا کر بتا دیں، بادشاہ نے اعلان کیا ہے اگر کسی کو کوئی عیب نظر آئے تو مجھے بتائے۔ اللہ اکبر، اللہ والے جہاں دیکھتے ہیں عام انسان وہاں تک نہیں دیکھ پاتا۔ اللہ والے فرش پہ ہوتے ہیں اور عرش کی دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہی کو اللہ والے کہتے ہیں۔ تو چلے مجھے لے بادشاہ کے سامنے، میں بتاؤں گا کہ اس کے اس محل میں 2 عیب ہیں، اور کوئی معمولی اور چھوٹے عیب نہیں، بڑے بڑے عیب ہے۔ جب بادشاہ سلامت کو اطلاع دی گئی تو کہا کون ہے بھائی وہ فقیر، لاؤ میرے سامنے، میں بھی تو دیکھوں کہ میرے محل میں کون سا عیب ہے۔ تو فرمایا بادشاہ نے کہ بھائی تم کو میرے محل میں کون سا عیب نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ 2 عیب ہے بادشاہ سلامت، اجازت ہو تو عرض کروں؟ کہا ہاں بتاؤ۔ کہا کہ پہلا عیب، اس محل کا پہلا عیب یہ ہے کہ آپ کا یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا عیب ہے، ناپائیدار ہے، ختم ہونے والا ہے، چند پشتیں گزریں گی اور پھر آنے والے اس کا ریکنسٹرکشن کریں گے، کچھ نہیں باقی بچے گا۔ آپ کے محل کا ایک بڑا عیب یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو بادشاہ کا تو دماغ ٹھکانے لگ گیا کہ وہ واقعتاً آپ نے بہت اندر کی بات بتائی ہے۔ اچھا دوسرا عیب کون سا ہے؟ تو کہا دوسرا عیب اس میں یہ ہے کہ بادشاہ اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی میں طاقت ہو سکتی ہے بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس طرح سے کہے؟ لیکن جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے پھر وہ عبداللہ سے نہیں ڈرا کرتا، وہ عبداللہ سے مرعوب نہیں ہوتا۔ بادشاہ تو اپنی جگہ کا ہوگا۔ کہا بادشاہ سلامت یاد رکھنا، نہ یہ محل ہمیشہ رہے گا، نہ بادشاہ اس محل میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ اللہ کے نیک بندے نے یہ جملہ کہا، بادشاہ کے دل پر بجلی بن کے گرا ہے، تڑپ گیا بادشاہ۔ کہنے لگا جزاکم اللہ، چشمم باز کر دی، مراب جانے جانا ہم راز کر دی۔ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے تو میری آنکھیں کھول دی ہے۔ واقعتاً کوئی کچھ بھی کر لے اس زندگی میں، اس دنیا میں، اس کو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ اور اگر اتنی سی بات اگر کسی کے سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ دنیا میں دل نہیں لگائے گا۔ بادشاہ نے بہت تعریفیں کی، خوش ہو گیا کہ واقعتاً تو نے آج مجھے میری آخرت اور میرا اللہ یاد دلایا ہے۔ نہ میرا محل ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ میں ہمیشہ محل میں رہنے والا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر آنے والے کو اس دنیا سے جانا ہے، پتھر کی لکیر ہے، ہر آنے والے کو یہاں سے ایک دن جانا ہے۔ اب جب جانا ہے تو جانے کی تیاری عقل مند کیا کرتے ہیں۔ کون انسان، کون مرد عورت ہم کو ایسا ملے گا جس کو سفر کرنا ہو اور وہ سفر کی تیاری نہ کرے؟ صبح سے شام تک میاں سفر میں جاتے ہیں، بیوی رات سے فکر کرتی ہے کہ سفر کی ضروری چیزیں ان کے بیگ میں ڈال دیں،
تاکہ میرے شوہر کو، میرے سرتاج کو، میرے سرکار کو راستے میں کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ چلو میں اپنے شوہر کے سفر کی تیاری کرتی ہوں۔ عقل مند وہی ہے جو سفر سے پہلے سفر کی تیاری کرے، اور سفر تو یقینی ہے، اس دنیا میں رہنا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کی بندیوں، بڑے بڑے دشمنان اسلام اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے رسول اللہ کا انکار کیا۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے جنت اور جہنم کا انکار کیا، لیکن قسم بخدا آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ موت سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کر لیں۔ مرو مرنے سے پہلے، کیا مطلب؟ مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کی پوری تیاری کرنا ہے، اور اللہ کی بندیوں اسی تیاری کے لیے اللہ نے یہ عمر، یہ وقت ہمیں دیا ہوا ہے۔ یہ وقت کھیت کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف کپاس چننے کے لیے نہیں ہے، اچھی بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو وقت دیا ہے یہ مرنے کی تیاری کے لیے دیا ہے، اور ڈیڈ لائن کوئی طے نہیں ہے کہ کس کو کب جانا ہے۔ اچانک کبھی بھی کسی کو بھی اللہ بلا سکتے ہیں، اور ایک ایک کر کے بھی بلا سکتے ہیں، اور اللہ ایک ساتھ پورے گھر کو بھی بلا سکتے ہیں۔ اللہ ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام عجیب و غریب ہے۔ گھر سے خوشیوں کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں کہ بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، کوئی داماد لانے جاتا ہے، کوئی بہو لانے جاتا ہے۔ جب شادی کے بعد قافلہ واپس پہنچتا ہے تو ساری خوشیاں غم میں بدل جاتی ہے، اور نوشہ کا جنازہ گھر پہنچتا ہے، نوشہ نہیں پہنچ پاتا۔ کیا ہوا؟ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، باقی سب تو بچے ہیں لیکن نوشہ رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ کا معاملہ، اللہ کے ہاتھ۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک جگہ شادی میں نوشہ بڑا خوش، اور کون سا نوشہ ہوگا جو شادی میں شادی کے دن ایجاب و قبول کے وقت خوش نہ ہو، مسکراتا ہنستا کھیلتا اللہ کا بندہ۔ قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کرایا، اور اس کے بعد بہت فرحت میں، خوشی میں وہ نوشہ کھڑا ہو گیا کہ میں سب کو سلام کروں گا۔ آدھا سلام کرتے ہوئے چکرا کے گر گیا، لوگوں نے وہاں سے اس کا جنازہ اٹھایا ہے۔ سلام پورا نہیں ہو پایا، اور بس اس کی قضا آ گئی۔ آخری سانس تھی جس میں وہ سلام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آدھے سلام میں سانس اکھڑ گئی، اور وہ نوشہ میت میں بدل گیا۔ کون کہہ سکتا ہے میں بھی 10 سال جیوں گا؟ کس کو گارنٹی ہے کہ میں ابھی 10 دن جیوں گا؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہماری آخری سانس کب اکھڑے گی۔ ہم اللے تللے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں گناہوں میں مزے آتے ہیں۔ نوجوان بچوں بچیوں، ہمیں مذاق کی محفلیں اچھی لگتی ہے، ہمیں لطیفوں کی مجلسیں اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، کس کو پتہ ہے کہ ہم میں سے اکثروں کا کفن دکانوں پر آ گیا ہے؟ ہماری توجہ ہی اس طرف نہیں ہوتی، اس لیے ہم مرنے کی تیاری کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ آج آپ سے جو درخواست کرنی ہے اللہ کی بندیوں، جو وقت ہے جتنا ہے اس کو غنیمت سمجھیں، اور اللہ کے لیے موت کی تیاری کریں، موت کی تیاری کریں۔ رخصت ہونا ہے یقینی،
تو اب رخصتی کی تیاری میں لگ جائے ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچی، ہر بچہ۔ اب ہمیں ایک ہی دھن ہونی چاہیے کہ جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرنی ہے، اور وہاں کی تیاری میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ اولی پرسش نماز بود، وہاں نماز پوچھی جائے گی، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، ذرا اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھیں کہ نماز ہمارے زندگیوں میں کتنی ہے۔ اور یہ نماز اسی وقت بنتی ہے جب ہمارے اندر ایمان ہو۔ ایمان پھر نماز تک لاتا ہے، اور یہ نماز ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے یقیناً آج سننے والوں میں اسکول کالج کی بچیاں ہوں گی، سن رہی ہوگی، اللہ نے اگر توفیق دی ہو تو ان سے یہ گنہگار عرض کرتا ہے کہ پہلے تو یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد ایمان کا جب معاملہ آئے گا تو ہم کسی سے کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے۔ ایمان کمپرمائز کی چیز نہیں ہے، ایمان سودے کی چیز نہیں ہے۔ اور جو ہم حالات کا رونا رو رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اکثروں کی زبان پہ شکایتیں ہیں، کیا کرے مولانا، حالات بہت خراب ہے۔ کوئی حالات خراب نہیں ہے، حالات اس سے زیادہ خراب تھے اور اس سے زیادہ خراب ہوں گے، کیے جائیں گے۔ ہم کو حالات کا رونا نہیں ہے، ہم کو ایمان پہ موت آئے اس کی تیاری کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں آج کے حالات کا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حالات کیسے تھے۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ شہر میں کعبۃ اللہ کے قریب سے گزر رہی تھی۔ مکہ شہر کعبۃ اللہ کے قریب سے گزر رہی تھی، حالات اتنے خراب تھے۔ سنو بچیوں کہ سامنے سے ابو جہل گرو گھنٹال اپنی ٹیم لے کر کے آیا اور دیکھا اکیلی عورت جا رہی ہے، اس کا راستہ روک لیا، کہا سمیہ خبردار، ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتی، ایک قدم بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، رک جاؤ سمیہ۔ اللہ اکبر، اکیلی عورت ہے، یاد رکھنا ہو بچیوں، او ماؤں، او بہنوں، او اللہ کی نیک بندیوں، حالات کا رونا کب تک روئیں گے؟ دیکھیے کتنے سنگین حالات ہے، اور ہمیں کیا پیغام دیتی ہے حضرت سمیہ اور ان کا واقعہ اور ان کی ہمت اور ان کی جرأت۔ اللہ اکبر، کھڑی ہے اکیلی عورت۔ ابو جہل کہتا ہے سمیہ، جو میں چاہتا ہوں وہ تمہیں اپنے زبان سے کہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی نئی چیز ہے؟ یہ کوئی نئی چیز ہے کہ ہم سے نعرے لگوائے جا رہے ہیں؟ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے جوان بچوں کو، ہماری جوان بچیوں کو تنہائی میں پکڑ کر اگر کوئی ظالم کہتا ہے کہو یہ نعرہ اور کہو یہ الفاظ، تو اللہ کے بندو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ابو جہل کی اولادیں ہیں، اور ہم بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد ہے۔ سمیہ کو کھڑا کر کے کہا جا رہا ہے کہو ہم جو کہلوانا چاہتے ہیں۔ سمیہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل کیا کہلوانا چاہتا ہے مجھ سے؟ چھوڑو، جانے دو مجھے اپنے گھر، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں۔ کہتا ہے نہیں سمیہ، آپ کو کہنا پڑے گا۔ کیا کہوں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہتا ہے بآواز بلند کہو اپنی زبان سے کہ محمد جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر، کانپ گئی سمیہ جب سنا کہ ابو جہل میرے ایمان کو چھیننا چاہتا ہے، ابو جہل میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ کانپ گئی بوڑھی سمیہ۔ روایت میں آتا ہے
بہت دیر تک تنہا اکیلی سمیہ، بہت دیر تک تنہا اکیلی سمیہ اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ اس کمزور عورت نے اپنے سارے جسم کی طاقت کو اکٹھا کیا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ اکبر دل میں سوال کرتی ہے، اللہ اب کیا کروں؟ دو راہیں پہ آ کے کھڑی ہوں اللہ، ایک طرف کنواں ہے، ایک طرف کھائی ہے، نہ ادھر جا سکتی ہوں نہ ادھر جا سکتی ہوں۔ یہ گرو گھنٹال ابو جہل کہتا ہے، اپنے زبان سے محمد کے جھوٹے ہونے کا اعلان کرو ورنہ یہیں جان لے لی جائے گی۔ اللہ میری تو لنچنگ کی باتیں ہو رہی ہے، اللہ اب کیا کروں؟ اگر میں کہتی ہوں تو میرا ایمان جائے گا، اللہ جی اگر انکار کرتی ہوں تو میری جان جائے گی، کیا کروں اللہ؟ ایک طرف ایمان کا مسئلہ ہے، دوسری طرف میری جان کا مسئلہ ہے۔ بہت غور کیا سمیہ نے، اور اس کے بعد سنو بچیوں، حالات کا رونا لونے والی بچیوں سنو، اس کے بعد قیامت تک کے آنے والے عورتوں بچوں بچیوں کو پیغام دیا سمیہ نے، اور گرو گھنٹال ابو جہل کو مخاطب کر کے کہا، ابو جہل سن میں کیا کہتی ہوں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ جتنے بلند آواز سے کہہ سکتی تھی کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے ابو جہل میں مر جاؤں گی، مرنا مجھے پسند ہے، لیکن یاد رکھنا ابو جہل، میں میرے آقا کو جھوٹا کہہ کے اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ رہے گا میں ایمان سے نہیں ہٹ سکتی۔ جیسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا سمیہ نے، سامنے سے تیر چلنے لگے، تیر برسائے جانے لگے، اور وہ ظالموں کے تیر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے ٹکرائیں، اور وہیں تڑپ تڑپ کے سمیہ نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، اور قیامت تک کے آنے والے بچیوں مردوں عورتوں بوڑھوں جوانوں کو پیغام دے دیا، او قیامت تک کے آنے والی بچیوں، وقت آ جائے جان دے دینا، ایمان کا سودا مت کرنا۔ جان دینے کی چیز ہے، جان جانے کی چیز ہے، جان سودے کی چیز ہے۔ او بچیوں، ایمان سودے کی چیز نہیں ہے، ایمان نہیں دیا جا سکتا۔ او ماؤں، ایمان پہ کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا، یہ ایمان ہے، ایمان۔ اب چونکہ ایمان ہمیں ملا ہے وراثت میں، اللہ کے بندیوں ہمارے پاس کوئی قیمت نہیں ہے، پیسوں کی قیمت ہے، بنگلوں کی قیمت ہے، گاڑیوں کی قیمت ہے، ہماری آل و اولاد کی قیمت ہے، نہیں ہے اگر ہمارے پاس تو ایمان کی قیمت نہیں ہے۔ آخر کیوں ہماری بچیاں اپنے سروں سے دوپٹے اتار دیتی ہیں؟ کیوں ہماری بچیاں حالات کا شکوہ کر کے اپنے ایمان پہ حرف آنے دیتی ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں بچیاں ایسی ملے گی جو حالات کا رونا روتی ہے اور اپنے ایمان کا سودا کرتی ہے، بیچ دیتی ہے اپنے ایمان کو۔ اللہ کی بندیوں، آج طے کرنا ہے، ایمان نہیں دینا ہے، ایمان کو بچا کے لے جانا ہے۔ اگر ایمان ہی ہمارے پاس نہ رہے تو ہمارا وجود بیکار ہے اللہ کی بندیوں۔ لیکن کیا کریں، مجالس بھی کم، بیانات بھی کم، خواتین کو سمجھایا بھی نہیں جاتا، جوان بچیوں کی تربیت کا کوئی سلسلہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ماؤں کو پتہ ہے نہ ان جوان بچیوں کو پتہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عفت عطا کی ہے اس کا قیمت اور مقام اللہ کے پاس کیا ہے۔ کیا کسی ماں نے اپنے بچیوں کو یہ سبق پڑھایا ہے
کہ اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، اللہ نہ کریں، ہزار بار دعا ہے خدا نہ کریں۔ اگر کسی بچی کے پیچھے کوئی درندہ صفت انسان پڑ جاتا ہے، وہ اس کے دوپٹے کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کی عفت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان نہیں، انسان کی شکل میں بھیڑیا اور درندہ ہوتا ہے، وہ انسان نہیں، انسان کی شکل میں دشمن ہوتا ہے، حیوان ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے وقت سمیہ نے پیغام دیا ہے کہ جان جائیں چلے گی لیکن ایمان پر، عزت پہ، عفت پہ ہم حرف نہیں آنے دیں گے۔ او پیاری بچیوں، میں بتاؤں آپ کو، علماء نے لکھا ہے اگر اس طرح سے کوئی دیوانہ درندہ اگر کسی اللہ کے بندی کے پیچھے پڑ جائے اور اس کو اپنے عفت کا ڈر لگنے لگے، تو کوئی ایسی بچی دوڑتے ہوئے کنویں میں کود کر اپنی جان اللہ کے حوالے کرتی ہے، تو کل قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ یہ پیغام دے گی، او درندو، تم سب کچھ کر سکتے ہو، میری عفت اور میرے ایمان کو ٹچ نہیں کر سکتے ہو۔ میں بلال کی بیٹی ہوں، تمہیں نہیں پتا، میں سمیہ کی وارثہ ہوں، تمہیں نہیں پتا، میں خباب کی بیٹی ہوں، تمہیں کیا پتا، میں خبیب کی روحانی اولاد ہوں۔ تم سب کچھ تو کر سکتے ہیں لیکن میرے ایمان کے ساتھ اور میری عزت عفت کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی راستہ نظر نہ آئے اور وہ عورت اپنی عزت اور ایمان کو بچانے کے خاطر اپنی جان گنوا دیتی ہے، علماء نے لکھا اللہ کل قیامت کے دن اس عورت کو شہیدوں کے صف میں کھڑا کر دے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ میں اپنی ماؤں سے پوچھتا ہوں، ماؤں، کیا یہ تربیت ہم نے اپنی اولادوں کی ہے؟ آئے دن شکایت آتی ہے کہ فلاں بچی نے اپنے گھر میں آ کر اپنی ہی والدہ سے کہا ہے، امی اب مجھے اپنے وہ نام سے نہیں بلانا جو نام آپ نے رکھا تھا، اب میں عائشہ نہیں رہی، امی میں جا رہی ہوں۔ اپنے پسند سے میں نے اپنا نام بھی بدل دیا، اپنا کام بھی بدل دیا، اپنا مذہب بھی بدل دیا۔ اگر ایک واقعہ ایسا کوئی شہر میں آتا ہے، پورے شہر کو عذاب میں دھکیلنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے، ہمارا کھانا حرام نہیں ہوتا، واٹس ایپ پر پڑھتے ہیں بے غیرت کی طرح ہم اور میٹھی نیند سو جاتے ہیں۔ کیا یہ منافقت کی علامت نہیں ہے کہ کوئی ایک بچی مرتد ہو جائے اور پورے آبادی والوں کو میٹھی نیند آئے؟ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ کون فکر کرے گا نئی نسل کی؟ ان بچیوں کو کون بتائے گا ایمان کیا ہے، ایمان کا مقام کیا ہے، ایمان کا مرتبہ کیا ہے؟ او بچیوں، او اللہ کی نیک بندیوں، او اللہ کی نیک بندیوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ حالات کیا حالات ہے، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے حالات پیدا کیے ہیں۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں حالات کیسے خطرناک ہے، لیکن ایمان بچانے والوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، لیکن اگر آج بھی ہم نے توبہ نہیں کی، ڈر ہے آئندہ حالات اور سنگین ہوں گے۔ فرعون کے محل کے حالات کا تصور کیجئے، کیا اتنے خطرناک حالات میرے محلے میں ہیں، میرے گھر میں ہیں؟ فرعون کا محل ہے، اللہ کا نام لینے والے کو پھانسی کی سزا ہے، بوٹی الگ کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کہتا ہے میں خود خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ، میں ہی رب اعلی ہوں۔ اب وہ کیسے برداشت کرے گا؟ سننا ماؤں، بہنوں، بچیوں، فرعون کا محل ہے، وہ ظالم خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے،
فرعون کی بیوی آسیہ، بی بی آسیہ، اس کی خدمت کے لیے ایک خادمہ رکھی ہوئی ہے، ایک نوجوان بچی ہے جو فرعون کے گھر میں کام کاج کرتی ہے، جھاڑو پوچھا لگاتی ہے، برتن دھلتی ہے، بی بی آسیہ کی خدمت کرتی ہے۔ ایک دن وہ بچی بی بی آسیہ کی کنگھی کر رہی تھی، بال جما رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے مشاطہ کے ہاتھ سے کنگا چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ کیا ہوا؟ وہ جو کنگا ہاتھ میں تھا جس سے بی بی آسیہ کی کنگھی کر رہی تھی، وہ کنگا چھوٹا، نیچے گر گیا۔ اب ہم روزانہ تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور اچانک چھوٹ جائے تو انسان چونک جاتا ہے اور اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے۔ اب وہ جس مزاج کا ہوگا اس طرح کی آواز ہے۔ کوئی کہتا ہے اوہ ہو، کسی کے زبان سے آواز نکلتی ہے ارے، کوئی کہتا ہے او مائی گاڈ، طرح طرح کی۔ وہ مشاطہ جب اس کے ہاتھ سے کنگا چھوٹ کے گر گیا تو یک بیک اس کے زبان سے نکلا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا نکلا؟ اللہ۔ اب اس محل میں اللہ کا نام ممکن ہی نہیں، تصور نہیں کر سکتا کوئی کہ فرعون کے محل میں کوئی اللہ کو پکارے، اللہ کو یاد کرے، لیکن بے اختیار اس کے ایمان کا اظہار ہو گیا۔ اب جاسوسی ہو گئی، فوراً فرعون کو خبر کر دی گئی کہ بابا فرعون، تم دوسروں کو کہتے ہیں میں اللہ ہوں، اپنے گھر کی خبر لی ہے کہ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ کے گھر میں وہ جو خادمہ ہے وہ تو اللہ کو مانتی ہے، جی وہ تو موسیٰ کے اللہ کا نام لیتی ہے۔ جب فرعون نے سنا جلال آ گیا اس کو، ہاں ایسی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اللہ اکبر۔ اس کو پتہ ہی نہیں کچھ خدا بنا ہوا ہے، احمق انسان، کہ میری بیوی آسیہ مسلمان ہو گئی ہے اور اسی کی وجہ سے اس کی خدمت کرنے والی نوجوان بچی جس کا نام تھا مشاطہ، وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ اس احمق کو کوئی خبر نہیں ہے۔ جب اس کے ایمان کا اظہار ہو گیا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ فرعون نے مشاطہ کو بلایا، نوجوان بچی، ایک بچی کی ماں، اللہ اکبر۔ فرعون نے بلایا کہ مشاطہ، سنا ہے تو نے موسیٰ کے رب کو رب مانا ہے، مجھے تو اللہ نہیں مانتی۔ اب وہ نوجوان بچی دل میں کہنے لگی اب پتہ تو چلی گیا، اب چھپا کے کیا ملے گا، اظہار تو ہو ہی گیا میرے ایمان کا، اب میں کیوں چھپاؤں؟ جرأت کے ساتھ کہتی ہے سنو بچیوں، او بچیوں سنو، او حالات کا رونا رونے والی میری بہنوں سنو، سپر پاور کے سامنے ایک اکیلی بچی سینہ سپر ہو کے ٹھہری ہے۔ ہم حالات کا رونا رو کے اپنے ایمان کی دھجیاں اڑائیں گے، ہم اپنے دوپٹے کو خود تار تار کریں گے اور حالات کا رونا روئیں گے۔ کتنی خطرناک سچویشن ہے، ذرا اس پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو سوچئے بچیوں۔ سامنے وقت کا سپر پاور ہے اور اس کے سامنے ایک اکیلی بچی، اللہ اکبر، لیکن اس کے پاس طاقت ہے، ایمان کی پاور ہے، ایمان کا اسپرٹ ہے ایمان کی۔ وہ کہتی اب پتہ تو چلی گیا نا، اب چھپا کے کیا ملے گا؟ کہتی ہاں بابا فرعون، میں مسلمان ہو گئی ہوں، اللہ اکبر، میں ایمان لائی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون کہتا ہے تجھے پتہ ہے اس کی سزا کیا ملے گی؟ ہاں مجھے پتہ ہے، اب میری سزا کیا ہوگی؟ میری بوٹیاں کتوں سے نچوائی جا سکتی ہے، مجھے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جا سکتا ہے، میری ہڈیاں پیسی جا سکتی ہے، مجھے سب پتہ ہے، لیکن میں نے اب ایمان قبول کیا ہے، اب میں ایمان سے نہیں ہٹ سکتی، اللہ اکبر۔
یہ روح کب آئیں گی میری اولادوں میں، میرے بچوں میں، میری بچیوں میں؟ سماج کے بڑوں ہماری ذمہ داری ہے، سماج کے بڑوں کی ذمہ داری ہے اس قدر ایمان مضبوط کیا جائے نسلوں کا کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا ایمان کا سودا نہ کر سکے۔ کہ مشاطہ تجھے پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کہتی ہاں مجھے سب پتہ ہے کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، اب تم جو چاہے کر لو، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ ظالم فرعون نے جلاد کو بلایا، تلوار دی اس کے ہاتھ میں اور کہا دیکھ رہی ہو؟ کہا ہاں سب کچھ پتہ ہے، اب تم سے جو بنتا ہے تم کرو، مجھ سے جو بنتا ہے میں کروں۔ اللہ اکبر۔ ماؤں توبہ کے نیت سے سنو بچیوں، بہت ہو گیا میری بچیوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر ہم نے اپنے ایمان کے سودے کیے ہیں۔ ہمارے دوپٹے سلامت نہ رہے، ہماری عفت سلامت نہ رہی۔ بچیوں آپ اگر بچیاں ہیں تو یہ بھی تو بچی ہے۔ عورتوں اس زمانے کی تم عورتیں ہیں تو یہ بھی تو ایک اکیلی عورت ہے، اس زمانے کی پوری سپر پاور سے ٹکرا رہی ہے۔ کہتی جو ہو سکتا ہے کرو۔ فرعون نے جلاد سے کہا جلاد سنا ہے کہ اس کی ایک چھوٹی بچی ہے؟ کہا ہاں بہت چھوٹی ہے، ابھی مشاطہ سے دودھ پیتی ہے، شیر خوار ہے۔ کہا اس بچی کو لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اس بچی کو حاضر کیا گیا، کہا کہ چھوڑو مشاطہ کے سینے پر۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں کا جگر جانتا ہے کہ اس کو بچوں سے کیا محبت ہوتی ہے۔ دودھ پیتا شیر خوار بچہ ماں کے سینے پر چھوڑا گیا۔ جب اس بچی نے اپنے ماں سے دودھ پینا شروع کیا تب ظالم فرعون کہتا ہے مشاطہ اب بھی تیرے پاس وقت ہے کہ تو مجھے خدا ہونے کا اعلان کر، ورنہ تیری بچی کو تیرے نظروں کے سامنے تیرے سینے پر ذبح کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں ہوتا، میری اولادیں ہوتی تو بہانہ کر لیتے کہ اوپر کے دل سے کہیں گے اندر سے نہیں، لیکن ذبح ہونے سے تو بچ جائیں گے۔ او بچیوں، او ماؤں بہنوں، کیا ایمان تھا اللہ کے اس بندی کا۔ کہنے لگی تیرے ظلم کی لکیریں میرے جسم پر کھدی ہے، ابھی اور کر جفائیں، ابھی ظلم میں کمی ہے، جو ہوتا تجھ سے کر لے، میں اپنی بچی کو قربان تو کر سکتی ہوں، اپنے ایمان کو قربان نہیں کر سکتی۔ تاریخ گواہ ہے ماؤں کہ اس مشاطہ ایک ماں کے سینے پر اس کی دودھ پیتی بچی کو ذبح کیا گیا، اس کے خون کے پھوارے ماں کے جسم پر اڑ رہے ہیں، اور ظالم فرعون کہتا ہے مشاطہ اگر اب بھی تو نے ایمان کا سودا نہ کیا تو اب کہ تیری باری ہے۔ وہ اللہ کی بندی یہی کہتی ہے ابھی اور کر جفائیں، ابھی ظلم میں کمی ہے، تجھ سے جو ہوتا ہے کر دو، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ کل قیامت کا دن ہوگا۔ او ماؤں، او بچیوں، کل قیامت کا دن ہوگا اور ہم بہانے کر رہے ہوں گے اللہ کے سامنے، اللہ مشاطہ کو لا کے کھڑا کر دے گا۔ کہاں ہے میری مشاطہ؟ آؤ کھڑی ہو جاؤ ان بچیوں کے پاس، انہوں نے اپنے دوپٹے اتارے تھے، انہوں نے اپنی زبانوں سے اسلام چھوڑا تھا، انہوں نے ایمان کے سودے کیے تھے۔ مشاطہ آؤ اور بتاؤ ان کو کہ سنگین حالات میں تم نے ایمان بچایا یا ان کے گھروں میں زیادہ سنگین حالات تھے؟ تو او بچیوں ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سمیہ کو بلا کے کھڑا کیا جائے گا، بتاؤ میری سمیہ پہ حالات زیادہ سنگین تھے یا تمہارے حالات زیادہ سنگین ہے؟ تو بچیوں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔
بہتر یہ ہے آج طے کریں، ہم آج طے کریں، آج ہم اپنے اس مجلس کو مجلس توبہ بنا دیں، علماؤں مجلس توبہ بنا دیں، یوں ہی یہاں سے نہ چلی جائے دامن جھٹک کر کے۔ اللہ نے اپنی توفیق سے اگر آج آپ کو بلایا ہے، جمع کیا ہے، تو آج کا دن ہمارے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنانا چاہیے۔ ہم یہاں سے سچی توبہ کر کے ہی جائیں گے، ہم اپنے ایمان کی انمول دولت کو بچانے کا عہد ارادہ کر کے جائیں گے۔ اب آنے والی زندگی ایسی نہیں گزریں گی جیسی اب تک کے گزری ہے۔ مثالیں بہت دی جا سکتی ہے، لیکن تھوڑا آگے بڑھنا ہے، چونکہ ہم نماز پہ جاتے جاتے واپس آئے ہیں، اس لیے اللہ کی بندیوں آپ سے بھیک مانگی جاتی ہے، لکھ کے لے جائیں۔ آج سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، کچھ بھی ہو جائے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ایمان پہ کسی قسم کا کوئی کمپرمائز زندگی کے کسی حصے میں نہیں کریں گے۔ پھر یہ ایمان ہمارا دعوت دیتا ہے کہ یہ ایمان باقی رہے گا، بڑھے گا، اگر ہماری زندگی میں نماز رہے گی۔ اللہ اکبر! اب ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، کتنی نمازیں ہمارے گھروں میں ہیں، ذرا آپ خود اندازہ لگائیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، ہر عورت اپنے بارے میں سوچے ہماری نماز کا کیا حال ہے۔ اور اتنی بات یاد رکھیں ماؤں، بہنوں، بچیوں، اگر ہم نے نماز میں سستی کی، اللہ نہ کریں پھر ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم اللہ اکبر! حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ اور جہنم کو سلگاؤ، دہکاؤ، بھڑکاؤ اور خوب آگ لگاؤ جہنم میں۔ کس کو؟ انسان نہیں ہے دہکانے والے، فرشتے ہیں، فرشتے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ دروازہ کھلا ہی رکھو، ایک بار بار کھول بند، باہر کا بند رکھو تھوڑا، یہ کھلا رکھو، کھلا رکھو جی، ہر آدمی آئیں گا کھولیں گا ڈسٹرب ہو جاتا، دماغ بات میں نہیں لیتے، کھلا رہنے دو۔ بیٹھیں ذرا آگے ہو کے بیٹھیں، باہر کا دروازہ ہے وہ بھیڑا ہوا ہے، کافی ہے۔ اللہ اکبر! بے نمازی کو جس جہنم میں ڈالا جائے گا، ذرا اللہ کے بندوں بندیوں ایک ہلکی سی جھلک جہنم کی دیکھ لیجئے، ہلکی سی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اور جہنم کو دہکاؤ، بھڑکاؤ، سلگاؤ۔ ذرا تصور کرنا، سرسری مت سننا، حکم کس کا؟ اللہ کا۔ جہنم کو دہکانے والے کون؟ فرشتے۔ مائیں آپ جانتی ہے، اور خاص طور سے دیہات کی عورتیں جانتی ہے، وہ اپنے گھروں میں چولہا جلاتی ہے، چند سیکنڈ میں وہ ایسا جلتا ہے کہ اس کے قریب بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جہنم، حدیث میں آتا ہے، وہ فرشتے جا کر کے جہنم کو دہکاتے رہے یہاں تک کہ 1000 سال گزر گئے۔ اللہ اکبر! کتنے دنوں تک سلگایا؟ 1000 سال گزر گئے، اور وہ 1000 سال دنیا کے نہیں، آخرت کے۔ پھر تشریف لائے اللہ کے حضور اور فرمایا، اے بار الہ، اے پاک پروردگار، جہنم کو سلگاتے سلگاتے 1000 سال ہو گئے، اور جہنم بہت خطرناک روپ اختیار کر چکی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا، جاؤ اور پھر 1000 سال تک سلگاتے رہو۔ اللہ اکبر! تصور کر کے سنیں، اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اللہ اکبر! جو جہنم 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 ہمیشہ کہتے سنتے ہیں، وہ ہے کتنی خطرناک چیز۔
پھر فرشتے گئے اور مزید 1000 سال تک جہنم کو دہکاتے رہے یہاں تک کہ جہنم نے اپنا روپ بدل دیا، لال سرخ ہو گئی تھی۔ اب وہ آگ کی شدت کی وجہ سے اس میں سفیدی آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کہ بڑی آگ لگ جائے تو اس آگ میں خود بخود سفید شعلے نظر آتے ہیں، وہ آگ کے انتہائی خطرناک ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ پھر فرشتے تشریف لائیں اور کہا اللہ 1000 سال پھر ہو گئے اور جہنم نے تو اپنا روپ رنگ بدل دیا، اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ اس کا تو دیکھنا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ پھر 1000 سال تک اسی طرح جہنم کو سلگاتے رہو۔ اللہ اکبر۔ بہنوں تصور کرو، ماؤں بچیوں، اللہ کی نیک بندیوں، ذرا جہنم کا تصور کرو۔ وہ فرشتے پھر جا کر کے 1000 سال تک محنت کرتے رہے، دہکاتے رہے، سلگاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے دیکھا کہ اب تو جہنم نے پھر رخ بدل دیا، رنگ بدل دیا، روپ بدل دیا اور پوری جہنم سیاہ ہو گئی ہے۔ شعلوں کا رنگ کیسا ہو گیا؟ آگ کا رنگ کالا، جہنم کالی، آگ کالی، سیاہی، اندھیرا ہی اندھیرا، اور اتنی خطرناک آواز جہنم کے اس آگ سے نکل رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جہنم اب پھٹ جائے گی اور ساری دنیا کو جلا کے بھسم کر دے گی، اتنی خطرناک ہو گئی ہے جہنم۔ کتنے دن سلگائی گئی جہنم؟ جی 3000 سال تک سلگائی گئی جہنم، اور بے نمازی کو کہاں ڈالا جائے گا؟ اسی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بارش کا موسم ہے، بارش نہ آنے پر جو گرمی اور شدت کی ہو رہی ہے، ہمارے جیسے نازک جسم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، جہنم کی سختی کیسے برداشت کرے؟ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اپنے ہاتھوں سے سلگائے ہوئے چولہے کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، پھر جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ تو اس آگ کو بجھانا ہے نماز کے ذریعے سے، بولو انشاءاللہ۔ یہ اتنی خطرناک آگ ہے، اتنی خطرناک آگ ہے، جو اس میں جائے گا سیکنڈ میں اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے چند چیزیں ہم انسانوں کو ایسی دی ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاورفل ہے کہ وہ جہنم کی اتنی خطرناک آگ کو بھی لمحوں میں ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے وہ؟ نماز۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نماز۔ نماز میں وہ طاقت رکھی ہے اللہ نے کہ وہ جہنم کو گلے گلزار بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک چیز ساتھ میں ہے، آنسو۔ کیا ہے؟ آنسو۔ اللہ کے ڈر سے جو آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا کے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک ہے صدقہ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ صدقہ۔ اللہ کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جہنم بہت خطرناک، لیکن اللہ نے اس سے بہترین ہتھیار بھی ہم انسانوں کو دیے ہیں کہ جو بچنا چاہتا ہے وہ بچ سکتا ہے، جو اپنی جہنم کو ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے وہ ٹھنڈی کر سکتا ہے، جو بجھانا چاہتا ہے وہ بجھا سکتا ہے۔ لیکن اللہ معاف کریں، یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم میں کتنی ناقدری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، ہاں یا نہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا ہتھیار نماز، اللہ سے لینے کا ذریعہ، اللہ کو منانے کا ذریعہ، جہنم کو بجھانے کا ذریعہ۔ اللہ
لیکن ماؤں بہنوں ذرا سوچو تو کتنی سستی ہے ہماری، اللہ معاف کریں، کتنی کاہلی ہے ہماری جی۔ ذرا ایک چھینک آ جائے تو ہم نمازوں کا جنازہ نکالتے ہیں، بیمار ہو گئی ہوں جی، کام بہت ہے، بیزی بہت ہوں، کچن سے فرصت نہیں ملتی، جنگل سے فرصت نہیں ملتی۔ اللہ کے بندیوں، نماز فرصت کی چیز نہیں ہے، نماز کے بعد ساری چیزیں ہیں۔ فرصت ملی تو کھانا، فرصت ملی تو پکانا، فرصت ملی تو جنگل جانا، نہیں ملی تو جنگل نہیں جائیں گے۔ لیکن ہم نے سارا حساب الٹا کیا ہوا ہے، جنگل سے فرصت ملے گی تو نماز پڑھے گی، یہ تو الٹا ہو گیا۔ کچن سے فرصت ملے گی تو نماز پڑھیں گے، آفس، کمپنی، دفتر، میٹنگ سے فرصت ملے گی تو نماز پڑھیں گے، یہ تو ہم نے سارا حساب الٹا کر دیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ نماز کے بعد وقت ملے گا تو دوسرے چیزیں کریں گے، تھوڑی سی ترتیب صحیح کر لیں، پھر دیکھیے نماز کے مزے۔ اور نماز اللہ نے ساری زمین اپنی پاک کی ہے، نماز ہر جگہ ہوتی ہے، جنگل سے گھر آ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کی عورتیں ہیں، کپاس چن رہی ہے، تو اب میں کہاں گھر جاؤں، کیسے وضو کروں، دیکھیں گے نماز کل پڑھیں گے، نہیں، کپاس کو چننا روک دو اور وہیں درخت کے نیچے مصلی بچھا کے پہلے نماز پڑھ لو۔ میری ماں، ہمیں جو دکھتا ہے ہم اتنا ہی سمجھتی ہے، لیکن اللہ کا نظام کچھ اور ہے۔ اللہ نے ساری برکتیں نماز میں رکھی ہوئی ہیں، اللہ نے برکتیں، بولتے ہی نہیں آپ، نماز میں رکھی ہوئی ہے، رحمتیں، سکون نماز میں۔ اور ہم نے مین چیز کو چھوڑ دیا اور سب پریشان ہیں۔ کوئی ایک گھر نہیں بتا سکتے آپ کے باغبان محلے کا اور تکوٹے کا جس میں سکون ہو اور لوگ شکایت نہ کرتے ہو، تعویذ والے کو تلاش نہ کرتے ہو اور بابا کے پاس نہ جاتے ہو۔ کوئی ایک گھر نہیں ملے گا مشکل سے، سب پریشان ہیں، کیا کریں، سکون نہیں ہے، کیا کریں، برکت نہیں ہے، کیا کریں، گھر میں آتا بہت ہے لیکن جاتا کہاں ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہر گھر پریشان ہے، اللہ معاف کرے۔ اور ساری چیزوں کی برکتیں، رحمتیں اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ نماز میں رکھی ہے۔ تو اہم چیز کو ہم چھوڑ دیں گے اور کتنا بھی ہم دوڑتے پھریں گے تو سکون ملنے والا نہیں ہے۔ لکھ لیں اس بات کو۔ ہمارے یہاں عورتیں اور مرد بھی ایک عجیب نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کپاس جل گئی، فصل جل گئی، بھینس بیمار ہو گئی، بیل کو سانپ کاٹ لیا، شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیٹا بیمار ہو گیا، مسلسل لگاتار ہمارے گھر میں پریشانیاں آ رہی ہے۔ تو دماغ میں شیطان کیا بات ڈالتا ہے پتہ ہے؟ کیا ڈالتا مولانا بولو؟ دماغ میں نفس اور شیطان مل کے عورت کے پھونک دیتے ہیں، کسی نے ہمارے اوپر کچھ کر دیا ہے۔ ریئل ہے کہ نہیں ہے بتائیے آپ؟ کیوں کہ دیکھیے نا، 2 سال سے ہماری حالت سنبھل ہی نہیں رہی ہے۔ پہلے 1.25 لاکھ کی بھینس بیمار ہو کے مر گئی، پھر میرے شوہر جا رہے تھے اچھے بھلے، بائک پر گر گئے، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کا علاج کرایا تو امی بیمار ہو گئی۔ یہ جو پریشانیاں لگاتار آ رہی ہے اور آمدنی اتنی آتی ہے لیکن بچتا، ارے بولو نا، کچھ نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپیے ہر مہینے آتے ہیں اور 28 تاریخ کو ہم قرضے میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے تو نفس شیطان دماغ میں عورت کے ڈالتا ہے کہ یقیناً کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اندر کا ہوا نہیں بولتے، وہ کہاں کا ہوا بولتے؟ باہر کا ہوا۔ اور حدیث مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ سکون اللہ نے نماز میں رکھا ہے، برکت اللہ نے، چین اللہ نے، شفا اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ تو اب ساری چیزیں نماز میں ہے تو ہم نماز کو چھوڑ کر کچھ بھی کر لیں گے، قسم خدا کی برکت نہیں آئے گی۔ لکھ کے لے جائیں مائیں، بہنیں، بچیاں اس بات کو۔ اب کپاس چن رہی ہے نا، اب تو چنیے، کون منع کرتا ہے؟
لیکن نماز چھوڑ کے جو کپاس چنی جائے گی اس کپاس میں برکت نہیں آئے گی۔ نہیں اب تو ماشاءاللہ بہت اچھی کپاس ہوئی ہے اور کنٹلوں سے نکلی ہے، وہ بھی مبارک، محنت آپ کی لگے گی، وقت جائے گا، ہاتھ سے خون نکلے گا، لیکن کپاس کا ریٹ ایک بیگ کم ہو جائے گا، تو ہم ان کو گالیاں دیں گے، وہ ظالم ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اعمال ہمارے یہاں سے جاتے ہیں ویسے فیصلے اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ یہ بات پتھر کی لکیر ہے کہ نہیں ہے؟ پھر دوسروں کو گالیاں دینے سے کیا فائدہ؟ وہ کمینے ظالم ریٹ عین وقت پہ کم کر دیتے ہیں۔ نانا، یہ جو کپاس چنی گئی ہے یہ اللہ کے حکم کو توڑ کے چنی گئی ہے۔ یہ جو کھیت میں کام ہوا ہے، نمازوں کا جنازہ نکال کے کیا گیا ہے، عمل خراب گیا ہے تو فیصلہ اوپر سے خراب آیا ہے، دوسروں کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نماز ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے، آپ کھیت میں پڑھیں، سفر میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، چھت پہ پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، ساری چیزوں کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہوا ہے۔ کس میں رکھا ہوا ہے؟ اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے کچھ کر دیا، باہر کا ہو گیا، اب باہر کا ہونے کے بعد دماغ پورا باہر نکل جاتا، اب چکر مار رہے ہیں بابا کے پاس، درگاہ پر، قبر پر، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، لیکن وہ بابا کو توفیق نہیں ہوتی کہ پوچھے کہ بابا تو جو آیا ہے میرے پاس ذرا یہ بتا فجر پڑھ کے آیا ہے؟ پوچھتا کوئی تعویذ والا؟ ارے بولو نا، آپ فجر پڑھ کے آئے ہیں؟ نہیں پوچھتا کوئی بھی۔ ارے جب تو فجر لگاتار چھوڑے گا تو تیری تنخواہ 10 لاکھ بھی ہوگی، تجھے قرضے میں جینا اور مرنا پڑے گا، لکھ لو جی۔ تنخواہوں سے نہیں کام چلتا، کارخانوں سے نہیں کام چلتا، کام کا بنانے اور بگاڑنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے ہمیں راستہ دیا ہے کہ مجھ سے لینے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز کو چھوڑ کر مسلمان سکون میں نہیں رہ سکتا۔ میری ماں دماغ سے نکال دے یہ بات کہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، کچھ نہیں ہو گیا، باہر کا کچھ نہیں ہوا، جو کچھ ہوا ہے اندر کا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ بے نمازی باہر ہے کہ اندر ہے؟ اندر ہے بے نمازی۔ ایک گھر میں 6 لوگ بے نمازی ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ ساس بے نمازی، سسرے صاحب، بیٹا، بہو نماز پڑھتی تھی وہ بھی ہمارے گھر کو آ کے چھوڑ دیتی، وہ دیکھتی کہ 4 لاش پڑے ہوئے ہیں، میں کیوں اٹھ کے نماز پڑھوں؟ ان کو دیکھ کر کے وہ بھی دھیرے دھیرے اپنی نماز ختم کر دیتی ہے۔ جس گھر میں 4 جوان نماز چھوڑ کے زندگی گزاریں گے اس گھر میں نحوست آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ اب اگر تعویذ لا کر کے ہم نے گاڑ بھی دیا اور نماز نہیں پڑھے تو وہ برکت میں کنورٹ ہو جائے گی کیا؟ بولتے نہیں، ٹکوٹا کے لوگ بولتے ہی نہیں، بولو نا، نکو مانو ہماری باتوں کو لیکن بولو۔ سچائی بتانے والے بھی کم ملیں گے آپ کو۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو یہاں۔ برکت اگر تعویذ سے آئی ہوتی، کیسے؟ تو پھر میں روزانہ ہیلی کاپٹر سے سفر نہیں کیا ہوتا؟ ارے بولو نا۔ ایئر اسٹیٹ تو میری اپنی ہونی چاہیے تھی نا، کہ مجھے تعویذ لکھنے آتا، بنانے آتا، میرے اپنے لکھے ہوئے 50 تعویذ ادھر اور 50 ادھر باندھ نہیں سکتا تھا میں، کیونکہ برکت تو اس سے آتی ہے نا۔ پھر کیوں آپ سے ادھار چائے کو پیسے مانگتے ہیں یہ علماء؟ بائک پر گھومتے ہیں، سیکنڈ بائک پہ بیچارے، کچھ سائیکل پہ ہے ابھی تک۔ تو اگر واقعتاً تعویذ سے برکت آئی ہوتی تو کوئی ایک عالم غریب ملا ہوتا پوری دنیا میں؟ جی آپ کو بولے ہوتے پگار دو نا، 31 تاریخ آ گئی، صدر صاحب پگار دو، سیکریٹری صاحب تنخواہ دو، سیکریٹری صاحب تنخواہ میں اضافہ کرو، یہ ساری باتیں ختم ہو گئی ہوتی۔ کیوں؟ برکت تو تعویذ سے آتی ہے، اور تعویذ کا مالک تو میں ہوں۔ 1000 تعویذ تو کمر میں باندھ کے میں نکلوں گا، تو مجھے دوسروں کے سامنے جا کر پیسے کا سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب میرا تعویذ مجھے برکت نہیں دے سکتا تو آپ کو دے سکتا ہے؟ جی کیوں ہماری گھر کی عورتیں برقع پہن کے لائن لگاتی ہے، یہاں جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے،
اللہ معاف کرے، کئی مسلمان نہ ملے تو برہمنوں کے پاس جاتی ہے ایمان والی عورتیں۔ کل ہی ایک صاحب کوئی آئے تھے، مجھے کہنے لگے تعویذ سیکھنا چاہتا ہوں، اجازت دے دیجیے۔ ہم نے کہا کہ تعویذ سے ہماری کوئی رشتہ داری ہی نہیں ہے تو ہم اجازت کیوں دیں گے؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی مسلمان تعویذ والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے پوری عورتیں بمن کے پاس جا کر کے کچھ تو لا کر کے کچھ کر رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ کہاں جائیں گا یہ قوم؟ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا ہمارے اس عمل پہ؟ اللہ کے بندیوں، چھوڑ دو سب کو، ایک در پکڑو اللہ کا، رو مصلی پر رو۔ صلاح الدین ایوبی رو رہے ہیں بیت المقدس میں مصلی بچھا کر، کسی نے کہا کہ اور ایک فوج آ رہی ہے آپ کی کمر توڑنے کے لیے۔ رویا بندے نے، رات بھر رویا، تہجد پڑھ کر فجر پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، ایک فرشتہ صفت آدمی سامنے کھڑا ہوا ہے، دیکھا کہ اس نوجوان کی آنکھیں ٹماٹر کی طرح لال ہو گئی ہے۔ کہا بیٹے کیا ہو گیا؟ کہا کہ وہ فوج ایک آ رہی تھی تو میں اللہ سے رو کر کے مدد مانگ رہا تھا۔ اس فرشتہ صفت انسان نے کہا تم نے جو رات میں آنسو بہائے ہیں، اللہ نے اس آنسوؤں میں اس آنے والی فوج کو غرق کر دیا ہے، ڈبو دیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے پتہ چلا چند دنوں کے بعد کہ واقعتاً جو بحری بیڑا آ رہا تھا وہ سمندر میں ڈوب کے مر گیا ہے۔ اتنی قیمت ہے ان آنسوؤں میں، اتنی طاقت ہے اللہ کے سامنے رونے میں، اتنی طاقت ہے ان سجدوں اور رکوع میں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی بندیوں، اللہ کے بندوں، یہ فقیر آپ سے کہہ رہے ہیں سب جھمیلے چھوڑو، سب سے بہترین طریقہ اللہ سے لینے کا نماز ہے۔ برکت نماز میں ہے، سکون نماز میں ہے، چین نماز میں ہے، دل کا قرار نماز میں ہے، بیماریوں کی شفا اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اس لیے آج دوسرا عزم جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بے نمازی نہیں رہے گا۔ جو کچھ اللہ سے لینا ہے نماز کے ذریعے لینا ہے۔ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے آگئے۔ مکہ کے حالات بڑے خطرناک، کسی کو پتہ چلتا کہ کوئی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اتنا ظلم کرتے کہ اس ظلم کو دہرانا مشکل ہے۔ ایک عورت تھی جس کو ام فضل کہا جاتا تھا، وہ ایمان لے آئی، بیوہ ہے، شوہر نہیں ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے۔ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا تو اس بیوہ پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ اکیلی عورت کب تک برداشت کرتی؟ ایک رات اپنے بچے کو کہا بیٹا چلو یہاں نہیں رہ سکتے، اب ان کا ظلم برداشت سے باہر ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں ام فضل اپنے بچے کو لے کر مکۃ المکرمہ سے نکلتی ہے، پیدل، روشنی کا کوئی انتظام نہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، اور اس بندی کو مکہ سے مدینہ آنا ہے، 450 500 550 کلومیٹر دور، اور پہاڑ سے راستہ کوئی نہیں، اجالا کوئی نہیں۔ اب اندازہ لگائیں، نکل گئے اللہ کے نام پر، چلو مدینہ جا کر رسول اللہ سے عرض کریں گے ہم ایمان لائے، بہت ظلم اٹھاتے رہے، برداشت نہ ہوا، تو نکل گئے اللہ کے رسول۔ مہینوں پیدل چلتے چلتے ام فضل اور بیٹا بیمار ہو گئے، پیر پھٹ گئے پہاڑوں کے نوکیلی پتھر پہ چل چل کر۔ مہینوں کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ پہنچا۔ آرام کا تقاضا ہے، بھوک کا تقاضا ہے، لیکن نہیں بستر مانگا، کھانا نہیں مانگا، دوا نہیں مانگی۔ ام فضل کہتی ہے آقا کہاں ہیں؟ آقا سے کہنا ام فضل مکہ سے چل کے مدینہ پہنچی ہے، ایک نظر آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پیغام پہنچایا کہ ایک عورت آئی ہے، بدحال ہے، بیمار ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا ام فضل ہوں، مکہ سے آئی ہوں، یہ میرا چھوٹا بچہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں،
بیمار ہو گئے ہیں اللہ کے رسول، لیکن دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، کھانا نہیں مانگتی وہ، کہتے ہیں ہم ابھی مسلمان ہو کے آئے، کچھ نہیں پتا ہم کو، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، دین سکھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام فضل کو صحابیات کے حوالے کیا، اس چھوٹے بچے کو صحابہ کرام کے حوالے کیا، کہ دیکھو یہ بیمار ہیں، پہلے ان کی تیمارداری کرو، جب صحت ہو جائے نا تو ان کو دین سکھانا، دین۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اس بچے کو لیا، بہت خدمت کی، بہت خدمت کی، بہت خدمت کی، علاج کیا، معالجہ کیا، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ ایک وقت آیا کہ ام فضل کا چھوٹا بیٹا انتقال کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ اکرام بہت پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول سے کہا آقا وہ بیچاری کا کچھ تھا ہی نہیں دنیا میں، ایک یہ سہارا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی لے لیا، امید کی ایک کرن تھی وہ بھی بجھ گئی، آقا اب کیسے جا کے ہم اس ماں سے کہے کہ تیرا ایک لوتا چراغ بھی بجھ گیا، ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے کہا ماں ہے وہ، جاؤ ماں کو اطلاع دے دو۔ سنو او ماؤں بہنوں سنو، صحابہ کرام نے جا کر کے ام فضل کو بتایا کہ تیری امیدوں کی جو ایک کرن تھی وہ بھی بجھ گئی، بیٹے کو بہت علاج کیا لیکن طبیعت نے وفا نہ کی، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ٹکوٹا کی عورت اگر ہوتی، اکلتا بچہ مرنے پر کتنا پہاڑ سر پہ اٹھا لیتی، آپ اندازہ کریں۔ اس نے انا للہ پڑھا اور کہا اللہ کے رسول سے جا کے کہہ دو میں ماں ہوں، ایک نظر اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں، اگر اجازت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے ہٹ جاؤ، پردہ کرو، ماں ہے آنے دو اس کو اپنے بچے کی لاش پر۔ اللہ اکبر۔ میری ماں کچھ سیکھ کے جانے کا ارادہ کر یہاں سے، ہمیں تو کپڑوں کا ہوش نہیں ہوتا اگر گھر میں حادثہ ہو جائے، حجاب کا ہوش ختم ہو جاتا ہے اگر گھر میں حادثہ ہو جائے، ایک لوتا بچہ ہے انتقال کر گیا، جذبات میں نہیں آتی ماں، کہتی اجازت اگر محمد دیں تو میں اپنے بچے کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے اجازت دی، بلاؤ بلاؤ بلاؤ۔ اب جب آئی ام فضل، اپنے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، دیکھا کہ بچہ میرا اس دنیا میں نہیں ہے، کھڑی ہو گئی بچے کے سرہانے۔ اللہ اکبر۔ کیا بچھایا اللہ کو پتا، اپنے دوپٹے کو مصلی بچھایا ہوگا، کھڑی ہو گئی اور اس بچے کے سرہانے کھڑے ہو کر ام فضل 2 رکعت نماز پڑھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، نماز اللہ کو منانے کا ذریعہ ہے، نماز شفا کا ذریعہ ہے۔ میری ماں ام فضل نے رکعت باندھا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد مردہ بچے کے سرہانے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہتی ہے اللہ مجھے کوئی غم نہیں کہ تو نے میرے بچے کو بلا لیا، اللہ اس بچے کو آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، اور کل نہیں تو کل تیرے دربار میں آنا ہے، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ میرا بچہ مر گیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے میں ابھی مسلمان ہو کے آئی ہوں، اگر مکہ والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اللہ وہ مشرکین مکہ، وہ مکہ کے کافر مجھے طعنہ دیں گے، کہیں گے ام فضل کس بے رحم خدا پہ تو ایمان لائی تھی، تیرے خدا نے تجھے دیا کچھ نہیں ہے، ایک سہارا تھا وہ بھی چھین لیا، کس ظالم خدا پہ تو ایمان لائی ہے۔ اللہ میں یہ طعنہ کافروں کے منہ سے نہیں سننا چاہتی ہوں، اللہ میں یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ ام فضل ابھی اللہ سے باتیں کر رہی ہے،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے فتحرک قدماہ، اس بچے کے پیروں میں حرکت شروع ہو گئی، فتحرک قدماہ، اللہ اکبر۔ ام فضل نے چہرہ کھولا تو دیکھتی ہے میرا بچہ مسکرا رہا ہے۔ اے میری ماں، 2 رکعت پڑھ کر اس عورت نے اللہ سے اپنے مردہ بچے کو واپس لے لیا۔ کیا ہم اللہ سے برکتیں نہیں لے سکتے؟ کیا ہم اپنے بیماروں کے لیے اللہ سے شفا نہیں منگوا سکتے؟ کیا ہم اپنے پریشانیوں کا حل اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے پاس دی ہوئی ہے، لیکن میری ماں کیا کرے، ہمیں سجدے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے بہانوں پر ہم نمازوں کے جنازے نکال دیتے ہیں۔ اے میری ماں، اے میری بچیوں، آج آپ کو یہاں سے جانا ہے تو عزم لے کے جانا ہے کہ آج کے بعد بے نمازی زندگی نہیں گزاریں گے۔ حالات چاہے جو ہو، حالات چاہے جیسے ہو، ہمیں بے نمازی نہیں رہنا ہے۔ ہر حال میں نماز پڑھیں گے، ہر جگہ نماز پڑھیں گے، یہی عزم لے کر کے یہاں سے اللہ کی بندی ہمیں جانا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بے نمازی کا انجام سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو بندہ یا بندی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اللہ اکبر، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کسی میں ہمت؟ ذرا سنیں اس کو، اللہ اکبر۔ جہنم آگ کی بنی ہوئی، جہنم کے دروازے آگ کے بنے ہوئے، جان بوجھ کر اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے، اس کا نام اسی دروازے پر لکھا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو اسی دروازے سے جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں آتا ہے بے نمازی پر قبر میں اللہ جو سانپ مسلط فرمائیں گے، اللہ اکبر۔ اسکول پڑھنے والی بچیوں، چھوٹے چھوٹے بہانے کی وجہ سے اتنے عظیم عبادت کو نہ چھوڑو۔ کیا فرمایا؟ وہ اتنا خطرناک ہوگا، لکھا ہے کہ وہ سانپ گنجا ہوگا۔ گنجا سمجھتے ہیں؟ جس کے سر پہ بال نہ ہو اس کو گنجا کہتے ہیں، اور یہ گنجا ہونا اس کے زہریلے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اتنا زہر اس میں ہوتا ہے کہ سر پہ بال اگتا ہی نہیں ہے۔ وہ سانپ گنجا ہوگا، خوفناک ہوگا۔ جب وہ پھونک مارے گا، اللہ اکبر، اتنا زہر اس سانپ میں ہوگا کہ جب وہ پھونک مارے گا تو زہر کی وجہ سے مردے کی ہڈیاں ٹوٹنے لگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں، چھوٹا سا بچھو نظر آ جائے، بچھو تو دور کی بات ہے، ٹوائلٹ میں اگر بڑی سی چھپکلی اور سپلک دکھے تو ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے وہاں بیٹھنے کی۔ مچھر سے ڈرنے والے ہم، اور دھڑلے سے نماز کے جنازے نکال رہے ہیں۔ نماز کا جنازہ نکالنے والے پر اللہ قبر میں ایسا سانپ مسلط کرے گا کہ وہ جب پھونک مارے گا مردے پر، اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹنے لگ جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے نسلوں کو اللہ والا بنائے، نمازی بنائے، سجدہ کرنے والا بنائے۔ اللہ سجدوں اور مصلوں سے ہمیں پیار نصیب فرمائے۔ ایک بات اور سن لیجیے، محرم الحرام میں ہم عموماً دیکھتے ہیں 10 تاریخ کو مسلمان بہت زیادہ نوٹنکیاں کرتے ہیں۔ شربت کا سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے، بندر جانور کی طرح اپنے آپ کو اور بچوں کو بناتے ہیں، اور اچھلنا، کودنا، کھیلنا، چیخنا، چلانا، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔
لیکن 10 محرم وہ ہے جس میں میدان کربلا میں ایک عظیم معرکہ ہو رہا تھا، اور کربلا کے پیغاموں میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ جب میدان کربلا میں جنگ زوروں پر تھی، ٹھیک اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ کس کا وقت؟ نماز کا۔ کس کا وقت؟ نماز کا وقت۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دشمن شمر سے کہا کہ ذرا تھوڑی سی مہلت دے دو، ہم نماز پڑھتے ہیں پھر مقابلہ کریں گے۔ تو اس ظالم شمر نے کہا کہ نہیں، تم تو باغی ہو اور باغیوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ تڑپ گئے امام حسین، تڑپ گئے اور کہا ظالم تو کس کو باغی کہہ رہا ہے؟ بغاوت تو نے کی ہے، تو نے مہمان بلا کے، تو نے مہمان کہہ کے بلایا ہے، مہمان بنا کے بلایا ہے، غداری تو نے کی ہے، بغاوت تو نے کی ہے، باغی تو ہے، ہم نہیں ہیں۔ کہا کہ نہیں، نماز کی تو کوئی فرصت آپ کو نہیں دی جاتی۔ سننا ماؤ، کام کے بہانہ کرنے والی اللہ کی بندیوں، سنو، میدان کربلا ہے، جنگ زوروں پر ہے جی۔ 72 لوگ میدان کربلا میں پہنچے ہوئے ہیں، نماز کا وقت آنے تک 20 شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر ہمیں تو شادی کے منڈپ میں نماز یاد نہیں آتی، ہمیں محرم کے کھیچڑے، ملیدے اور شربت میں نماز یاد نہیں آتی۔ میدان کربلا میں 20 لاشیں پڑی ہوئی ہے اور امام حسین کہہ رہے ہیں شمر ذرا مہلت دے دے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اجازت نہیں ملی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 20 تو چلے گئے ہیں اللہ کے دربار میں۔ اللہ اکبر۔ آؤ اب جو بچے ہوئے ہیں 52، اس میں سے ہم آدھے آدھے کر لیتے ہیں۔ کتنے؟ 26 لوگ ان کا مقابلہ کریں اور 26 نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تصور کریں نوجوانوں، تصور۔ اللہ اکبر۔ یہ چھٹی نہیں ہے بھائی، چھٹی نہیں ہے۔ مرنا تو یوں بھی ہے، بے نمازی مرنے سے بہتر ہے کہ نمازی بن کے مریں۔ مرنا تو ہر حال میں ہے، کتنا اچھا ہو کہ سجدے کی حالت میں جنازہ نکلے، کتنا اچھا ہو کہ ہم اللہ کے دربار میں قیام میں ٹھہرے ہیں اور جنازہ نکلیں۔ آؤ 26 دشمنوں سے مقابلہ کریں اور 26 نماز پڑھتے ہیں۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتا ہے آؤ صلاۃ الخوف ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 26 نماز پڑھ رہے ہیں، 26 مقابلہ کر رہے ہیں، پھر وہ آ کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ جا کے مقابلہ کرتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے اس وقت میدان کربلا میں جو نماز ہوئی، خدا کی قسم کوئی ایک جسم سلامت نہیں تھا۔ کسی کا پیر لٹک رہا تھا، کسی کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا، کسی کا ہاتھ فریکچر تھا، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی تھی، اور اس حالت میں بھی وہ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ان ظالموں نے شہید ہونے والوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور نیزوں پر، تلواروں پر ایسے اچھال کے خوشیاں منانے لگے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ میری اس بات کو جذبات پہ محمول نہ کریں تو میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے جب ان شہزادوں کے سروں کو تلواروں پہ اچھالا جا رہا تھا گویا یہ قیام کی حالت تھی، اور اس وقت بھی اللہ سے وہ یہی کہہ رہے ہوں گے اللہ اب بھی اجازت ہو جائے تو ہم سجدے میں جانا چاہتے ہیں، اب بھی اجازت ہو تو اللہ ہم تیرے دربار میں سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس حالت میں انہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ آج کا میرا نوجوان بھائی، میری بہنیں، میری مائیں بہانے سے نمازیں چھوڑ رہی ہے، اس لیے یہ گنہگار عاجز ان 2 درخواستوں کے ساتھ رخصت لیتا ہے۔ اللہ نے چاہا
پھر آئیں گے اور بتدریج آگے کا سبق پڑھاتے رہیں گے۔ آج ہم نے ایمان اور نماز سے متعلق مذاکرہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی بھی نصیب فرمائیے اور سچا پکا نمازی بنا دیجئے۔ اللہ مرنا یقینی ہے، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا لیجئے۔ اللہ سجدوں والی موت عطا فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔